آپ بتائیں کہ موڈ بنا دیں یا مقدر جگا دیں؟ موڈ بنا لیا جائے یا مقدر کو جگا لیا جائے؟ اگر مقدر کو جگانے کے فراق میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں مقدر کو جگایا جائے گا تو ایک بار نبی کے نام پہ بولے سبحان اللہ۔ آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کے نام پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیع علی حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض کرنے لگا ہوں ہر کمپنی، دنیا کی جتنی بھی کمپنیاں A to Z، میں سب کو مخاطب کرتا ہوں اور آپ کی روبرو رکھتا ہوں کہ جو بھی کمپنی اپنا پروڈکٹ لانچ کرتی تو ساتھ میں گائیڈ کرنے کے لیے ایک کتاب بھی لانچ کیا جاتا ہے۔ ایک کتاب کو بھی وہ نکالتی ہے۔ مولانا دانش رضا فتح پوری صاحب موجود ہیں فتح پور کے اندر، ان کا موبائل کا بہت بڑا شو روم ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا قوم کو بتائیں کہ جب آپ موبائل کی انباکسنگ کرتے ہیں تو موبائل کو گائیڈ کیا کرنے کے لیے موبائل کو کیسے چلانا ہے، کتنا چارج کرنا ہے، واٹر پروف ہے یا نان واٹر پروف ہے، یہ چیز کے لیے کوئی بک اس میں نکلتی ہے باکس میں یا نہیں نکلتی ہے نا؟ جب آپ بائک خریدنے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو بک دی جاتی ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے گیئر لگانا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا اسکلیٹر لینا ہے، کتنی اسپیڈ میں چلانا ہے، سیفٹی کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ جو بھی کمپنی کوئی بھی اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں اتارتی تو ساتھ میں اپنی کتاب بھی اتارتی، ساتھ میں اپنی کتاب بھی لانچ کرتی۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو انسان ہیں ہم کس کا پروڈکٹ ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کس کا پروڈکٹ ہے۔ یہ جو کائنات ہے کائنات کس کا پروڈکٹ ہے۔ جس کا پروڈکٹ ہے کیا اس نے کوئی کتاب دی ہے یا نہیں دی ہے، کیا اس نے کوئی کتاب بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے، کیا اس نے گائیڈ کرنے کے لیے کوئی کتاب ساتھ میں بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی رسول اعظام آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو ساتھ میں ایک کتاب بھی دی، صحیفے بھی دیے کہ جانا ان صحیفوں سے، ان کتابوں سے آپ میرے بندوں کو راہ ہدایت دکھانا، میرے بندوں کو گائیڈ کرنا۔ کیا کہا؟ میرے بندوں کو گائیڈ کرنا، میرے بندوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے، میرے بندوں کو کیسے رہنا ہے، یہ بتاتے رہنا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جب بھی کوئی نبی آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں کتاب دے دی اور کہا جا کے گائیڈ کرنا۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو بھیجا تو کوئی معمولی کتاب نہ بھیجی بلکہ ایسی کتاب بھیجی کہ اے محبوب تم تو جا رہے ہو، ساتھ میں ایسی کتاب لیتے جاؤ کہ قیامت تک کے لیے حضرت آدم کو جب میں نے بنایا تھا اس سے پہلے میں نے آپ کو بنایا تھا، اے محبوب ایسی کتاب لے کر جاؤ کہ جو شروع سے لے کر قیامت تک کے لیے ساری عوام، ساری مخلوقات کے لیے گائیڈ لائن بن جائے۔ اور صرف اتنا نہیں اے محبوب، میں صرف کتاب نہیں بھیج رہا بلکہ کتاب کے ساتھ میں آپ کو ڈیمو بنا کے بھیج رہا ہوں۔ کتاب بھی دینا اور آپ کی زندگی ڈیمو کر کے دکھانا، آپ انہیں عمل کر کے دکھانا۔ کچھ لوگ کتاب دیکھ کر راہ ہدایت پہ آئیں گے، کچھ محبوب تیرا چہرہ دیکھ کر راہ ہدایت پہ آئیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب وہ نبی دنیا میں تشریف لایا، جب وہ نبی دنیا میں تشریف لایا، کتاب لے کر آیا، لوگوں نے نبی کی زندگی دیکھی، بات حضور اعلیٰ حضرت تک پہنچی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے
शम्म है कि तुम। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार गौसे पाक का दामन, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, खामोशी का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो किताब कोई और नहीं, वही किताब, हाँ हाँ, वही किताब जिसे आप बड़ी किताब कहते हैं, वही किताब जिसे आप कुरान पाक कहते हैं, वही किताब जिसकी बदौलत आज इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया गया, वही किताब जिसको पढ़कर जब चार बच्चे मदरसे से फारिग हुए तो उनके सरों पर दस्तार बांधने के लिए हम सब इकट्ठा हो गए, आप वो खूबसूरत मंजर देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वही किताब, ये कोई मामूली किताब नहीं है हजरत। कुछ लोग इसको मामूली समझते हैं, ये मामूली किताब नहीं है। आप कहोगे मौलाना साहब कैसे दावा कर सकते हो? मैंने कहा ठीक है, ये किताब ऐसी है, दीगर उलमा से आपने सुना होगा कि इसका चूमना भी सवाब, इसको देखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। आज एक चीज और बता के आपको चाहता हूं, एक चीज और। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक कागज किस चीज से बनता है? दरख्त से, लकड़ी से। दरख्त काटा गया, एक ही वक्त में एक ही दरख्त काटा गया, उस दरख्त को पिघलाया गया, दरख्त से कागज को कंपनी में लाके बनाया गया, कागज आया मार्केट में, एक कागज को इंग्लिश मीडियम वाले ले गए और उस पर इंग्लिश का पैटर्न लिखा, एक कागज को मौलाना यासीन साहब अपने मदरसे में ले आए और उस कागज पे लिखा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जब मौलाना यासीन साहब मिसबाही ने उस कागज पे सूरे इखलास लिख दी या सूरे नास लिख दी, अब बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया का इंजीनियर खामोश है, साइंटिस्ट खामोश है, दुनिया के तमाम मौलवी खामोश है, तमाम मुफ्ती खामोश है, तमाम मुजतहिदीन खामोश है। कागज सेम है, एक ही कागज है, एक ही टाइम पे बना है, एक ही टाइम पे बना है, एक ही कंपनी ने बनाया है, एक ही प्राइस पे मिला है। एक कागज को इंग्लिश वाले लेकर गए हैं, इंग्लिश पैटर्न लिख दिया है, एक कागज को लाया गया है और उस पर अल्लाह के कलाम की कुछ आयतें लिख दी गई हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब दुनिया के तमाम मुफ्तियाने किराम खामोश है, दुनिया के इंजीनियर खामोश है, हिंदुस्तान खामोश है, पाकिस्तान खामोश है, इंग्लैंड खामोश है, चाइना खामोश है, अमेरिका खामोश है, यूरोप खामोश है, सारी कायनात खामोश। अब रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहहरून, इसे बेवजू छूना भी मत, इसे बेवजू छूना भी मत। मैंने कहा ऐ कागज, तेरी इतनी कीमत कहां से बढ़ गई? तुझे ये मकाम कहां से मिला? ऐ कागज, जरा बता, मौलाना यासीन साहब के हाथों में जाकर तुझे क्या मिला कि तेरा मकाम इतना बढ़ गया कि रब फरमाता है बगैर वजू को तुझे छू नहीं सकते, नापाकी की हालत में तुझे छू नहीं सकते, इतना तेरा मर्तबा कैसे? कागज ने पुकार के कहा मेरे सीने पर इंग्लिश का कोई पैटर्न नहीं बल्कि अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान पाक, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर करें, कागज की कीमत बढ़ी, सुने, अपने दिलों को थाम कर सुने। अगर एक कागज पर एक आयत लिख दी जाए तो उसका ये मकाम हो जाता है, तो सोचो जिसने अपने सीने में पूरे कुरान को
समेट लिया हो उस सीने का आलम क्या होगा। और जब इनका ये आलम है तो जिस ज़ात पर कुरान पाक नाजिल किया गया उस ज़ात का आलम क्या होगा। शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ुल क़ुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो किताब लेकर मेरा नबी आया, वो किताब लेकर मेरा नबी आया। लोग जो अपनी फसाहत और बलागत पे नाज करते थे, जिन्हें बड़ा तकब्बुर था, बड़ा गुमान था कि मैं अरबी बड़ी अच्छी बोलता हूँ, मैं अरबी बड़ी अच्छी बोलता हूँ। अरे कुरान पाक की जब आयतें पढ़ी जाती थी तो वो सब गूंगे और बहरे होते हुए नजर आते थे। ऐसा लगता था कि किसी के मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि जब कुरान की बात तो बड़ी इरफा व आला है। जब मेरे महबूब साहिबे कुरान गुफ्तगू करते थे तो आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचें, हाफिज़े कुरान जो हुए हैं मदरसे से, मदरसा अशरफिया, तेगिया, मदारिया, मुइनुल उलूम, माशाअल्लाह इस मदरसे में कई तरफ से फैजान, कई तरफ से फैजान आ रहे हैं। जरा सोचें, ये जो आज जिनके सरों पर दस्तार सजने जा रही है, जिनके सरों पर पगड़ी बंधने जा रही है, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इनका मकाम शायद आपको नजर नहीं आता, लेकिन बखुदा बताता हूँ, कल मैदान महशर में देख लेना, बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ हाफिज़े कुरान खड़े क्यों हो, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की तरफ बढ़ते जाओ। यहीं तक बात महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाएगा कुरान पढ़ते रहो और जन्नत के मरातिब को तय करते रहो। जहां तक तेरा कुरान चलेगा वही तेरा आखिरी मर्तबा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, हाफिज़े कुरान बनना ये एजाज सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया ही को हासिल है। शायद अभी तक ये बात किसी ने ना बताई, मैं बता के आपको जाता हूँ। आपको भी मौलाना साहब, पहले की भी तो लोग होते थे, वो भी हाफिज हुआ करते थे। पहले की जो कौमें हुआ करती थी, पहले जो भी अदियान आए, जो भी मज़ाहिब आए, उन तमाम किताबों के हाफिज सिर्फ अंबिया होते। उस दौर के नबी हुआ करते थे, उस दौर के रसूल हुआ करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अलवाहे और तौरेत का नुज़ूल हुआ, जब तौरेत नाजिल की जा रही थी, उन्होंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद 9 दुआएं, कितनी 9 दुआएं की। कौन कौन सी दुआएं की? कहा ऐ परवरदिगारे आलम, पहली दुआ कहा ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने किताब में पढ़ा कि आने वाली एक उम्मत ऐसी आएगी कि जो अपनी किताब को, जो उसके नबी पर नाजिल होगी, अपनी उस किताब को अपने सीनों में जमा कर ले। कहें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला
میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آنے والی امت جو ہوگی وہ اپنی کتابوں کو اپنے سینوں میں جذب کر لیں گی، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گی۔ اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ سنیں ذرا غور سے، کان کھول کے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ آواز آئی تلک امت احمد، تلک امت احمد، یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، یہ تو خاصیت میرے پیارے احمد کی امت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا کی، اے مولا اگر یہ نہ کرتا تو میری دوسری دعا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک امت آئے گی جو صرف گھر سے نکلے گی یہ ارادہ کر کہ اگر مجھے راستے میں کوئی تکلیف دینے والا سامان ملے گا، کوئی تکلیف دینے والی چیز ملے گی تو میں اسے ہٹا دوں گا۔ اگر وہ گھر سے نکلا تکلیف دینے والی چیز کوئی نہ ملی، اس نے ہٹایا نہیں، پھر بھی اسے ثواب عطا کیا جائے گا، پھر بھی اسے نیکیاں دی جائیں گی۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ آواز آئی تلک امت احمد، یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، یہ تو ذرا بول کے سنے، یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ 9 دعائیں کی اسی طریقے سے، ہر ایک سوال پہ جواب آیا تلک احمد امت، تلک امت احمد، یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ جب 9 سوال کیے اور 9 کے جواب میں یہی آیا کہ یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، حضرت موسیٰ دست بستہ ہوئے اور کہا اے مولا اگر وہ امت میری امت نہیں بناتا اور وہ تیرا اتنا ہی محبوب ہے، وہ تیرا نبی تجھے اتنا ہی عزیز ہے تو اے مولا مجھے ان کی امت میں بنا دے، مجھے ان کی امت میں بنا دے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اعجاز حافظ قرآن بننے کا یہ صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام ہوا کرتے تھے صرف وہی اپنی کتابوں کے حافظ ہوا کرتے تھے، ان کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے بچوں کو دیکھو پورے قرآن کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا قربان جائیں یا رسول اللہ، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اعجاز قرآن پاک کا ہے۔ آج کچھ لوگ قرآن پاک کو بڑے پسے پست چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے یار، پہلے ہم اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے، جب ہمارا بچہ 12 پاس کر جائے گا یا 10 پاس کر جائے گا تب ہم جا کے کہیں اس کو قرآن پاک کا درس دیں گے، تب جا کے مولوی صاحب کے حوالے کریں گے، ورنہ ہمارے بچے کی زندگی خراب ہے۔ معذرت، ایسے سوالات بھی قوم میں اٹھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یار چھوٹے بچے کو مدرسے میں بھیج دیں گے تو کیا فیوچر بنے گا۔ اللہ اکبر، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا یقیناً قرآن کو معمولی سمجھ لیا؟ لوگ سائنٹسٹ تو بننا چاہتے ہیں، لوگ سائنٹسٹ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھانا نہیں چاہتے، لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھانا نہیں چاہتے، لوگ اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھانا نہیں چاہتے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن اس کتاب کا نام ہے، ذرا میں اہل اسٹیٹ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سنیں گے۔ قرآن اس کتاب کا نام ہے جو یہ سائنٹسٹ دنیا میں سرخیاں بٹور رہے ہیں نا، اگر آپ قرآن کے بارے میں جان لیں گے تو یہ آپ کی سرخیوں پہ تالیاں بجاتے ہوئے نظر آئے۔ میں 2 مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت کی قلت ہے، میرے بعد شاید کسی اور کا بھی خطاب ہونا ہے تو میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں۔
قرآن کو معمولی سمجھنے والے ذرا سوچیں اور سنیں. قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر کیا حاصل ہوا؟ سائنٹسٹ بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس میں وگیان ہے، نئی نئی چیزوں کا گیان ہوتا ہے، نئی نئی چیزوں کی جانکاریاں ملتی ہیں، دماغ کشادہ ہوتا ہے، دماغ کی رگیں کھلتی ہیں جب ہمیں نیا ایجوکیشن ملتا ہے. میں نے کہا اچھا جسے تو نیا سمجھ رہا ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ نیا ہے کہ کیا ہے. مولانا یاسین احمد مصباحی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے عبادات کے سائنسی فوائد، یعنی سائنٹیفک کیا فائدے ہیں عبادت کے، اس پر کتاب لکھی. حضرت توجہ چاہوں گا سنیں. جس کو کہتے ہیں کہ نیا نیا ایجوکیشن ملتا ہے تو دماغ کی رگیں کھلتی ہیں، بچہ ہوشیار ہوتا ہے. اچھا کون سا نیا ایجوکیشن ہے؟ کہنے لگے ابھی سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے. توجہ چاہوں گا، کہا سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے اور کہا ہے لوہا اس پرتھوی کا ہے ہی نہیں. کیا کہا؟ لوہا. کہا دیکھو کتنی بڑی ریسرچ کرتی، لاکھوں سال پہلے لوہا اس زمین پر آیا، آج سائنسدانوں کی ٹولی نے ریسرچ کیا اور بتایا لوہا یہاں کا نہیں ہے، لوہا یہاں کا نہیں ہے. ہم نے کہا تو اسے نیا سمجھتا ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب بالکل نئی بات ہے، اس سے پہلے ہمیں تو نہیں پتا تھا. میں نے کہا نادان، تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 پہ جا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. میں نے لوہے کو نازل کیا اور بے شک اس میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں، انسانوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں. ہم نے کہا نادان کان کھول کے سن لے، جسے تو نیا ایجوکیشن کہہ رہا تھا، نئی ریسرچ کہہ رہا تھا، نئی ریسرچ کہہ رہا تھا، میرے قرآن نے، اللہ کے کلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ لوہا یہاں کا نہیں بلکہ لوہا اللہ نے نازل کیا. کہنے لگا مولانا صاحب چلو یہ بات ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے ابھی ایک ریسرچ اور کی ہے. ہم نے کہا بتاتا جا. کہنے لگا سائنسدانوں نے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے کہ ہر جاندار کا جو جسم ہے وہ 50% سے لے کر 70% تک پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے. یس یا نو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ جو بھی جاندار ہے اس کا 50 سے 70% حصہ پانی سے بنا ہوتا ہے. بتاؤ اس سے پہلے یہ بات کسی کو پتا تھی؟ دیکھو مولانا ڈاکٹر اگر بنائیں گے تو بچہ نئی نئی چیزیں سیکھے گا. ہم نے کہا نادان تو اس چیز کی بات کر رہا ہے جس کو میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا. ذرا قرآن اٹھا، قرآن کی سورہ انبیاء اٹھا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 پہ جا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. میں نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے. میں نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے. تو آج ڈاکٹروں کی ریسرچ پہ تالیاں بجا رہا ہے. اگر تو نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا اور تیرے بیٹے نے قرآن پہ ریسرچ کیا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ یہ ریسرچ جو پانی والی ریسرچ ہے یہ ریسرچ سائنٹسٹ کی نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کی برادران ملت اسلامیہ. ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو؟ میرا قرآن آئی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس کو آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اتنا وگیان ملے گا کہ ابھی تک انہوں نے کیا سرچ کیا، کیا ریسرچ کیا، کچھ بھی نہیں. کہنے لگے مولانا صاحب نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ تو نیا ریسرچ کیا ہے، کچھ تو نئی باتیں ہم کو بتائی ہیں. میں نے کہا چل بتا اور کیا نیا بتایا. کہنے لگا مولانا صاحب چلیے مان لیتے ہیں 2 چیزیں آپ نے بتا دی لیکن ایک ریسرچ اور آئی. میں نے کہا
کیا ہے وہ ریسرچ؟ کہنے لگا کہ جو زمین ہے اور پھر آسمان، زمین کے اوپر ایک سرکشا چھت، ایک سیفٹی گارڈ لگا ہوا جسے ایٹماسفیئر کے نام سے لوگ جانتے ہیں. اگر یہ ایٹماسفیئر کی لیئر نہ ہو تو پرتھوی پہ ہر چیز 270 ڈگری مائنس میں آ کے برف بن جائے. اگر یہ لیئر نہ ہو تو ہر ایک چیز برف بن جائے گی. یہ ریسرچ ڈاکٹروں نے کی، ڈاکٹروں نے بتایا. میں نے کہا اچھا نادان، یہی تو کمی رہی کہ تو نے اپنے قرآن کو چھوڑ کے ڈاکٹروں کو پڑھا. اگر تو ڈاکٹروں کو چھوڑ کر اپنی قرآن کو پڑھتا تو وہی قرآن ہے. 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 32 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، میں نے آسمان کو سرکشا چھت بنایا. وہی قرآن ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 32 ہے. ارے یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ سائنٹسٹ جن کے کمالات پر آپ تالیاں بجاتے ہو، یاد رکھو یہ سب تمہاری کتابوں سے ریسرچ کرتے ہیں. یہ قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں، یہ حدیث پر ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کر کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں، پھر تم تالیاں بجاتے ہو. یاد رکھو اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیا تو تمہارے بچے ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور سارے دنیا کے سائنٹسٹ ایک صف میں کھڑے ہو کر تمہارے بچوں کے لیے تالیاں بجاتے ہوئے نظر آئیں گے. برادران یہ عالم ہے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھانا نہیں چاہتے. میں نہیں کہتا ڈاکٹر مت بناؤ، میں نہیں کہتا انجینئر مت بناؤ، میں نہیں کہتا سائنٹسٹ مت بناؤ، لیکن ایسا بناؤ کہ ایک ہاتھ میں ڈاکٹری کی کتاب ہو تو دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، ایک ہاتھ میں انجینئر کے آلات ہو تو دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، ایک ہاتھ میں سائنٹسٹ والے اوزار ہو تو دوسری طرف قرآن ہو، اور تمہارا بیٹا یہ کہتا ہوا نظر آئے آقا کی محبت میں کہ ہم انجینئر تو بنیں گے، ڈاکٹر تو بنیں گے، انجینئر تو بنیں گے، سب کچھ بنیں گے، لیکن اگر کوئی ہمارے ایمان کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آئے گا تو قرآن کو پکڑ کے صاحب قرآن کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں لے کے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ وہ پل بھی آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. حاضری ہو چکی ہے، ابھی تک تو آپ لوگ نام کا وظیفہ کر رہے تھے، اب رخ زیبا کی زیارت بھی کریں اور کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ. اور کچھ باتیں رکھیں آپ کے سامنے، سننا چاہیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کون کون سننا چاہتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا، میں نہیں کہتا آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، میں نہیں کہتا کہ آپ سائنٹسٹ مت بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن پہلے اپنے نبی کا دین ضرور سکھا دو، اپنے نبی کا دین ضرور سکھا دو. جب آپ اپنے نبی کا دین سکھا دو گے، جب آپ اپنے نبی کا دامن پکڑا دو گے، یقین مانے آج جو نوجوان بچے اپنی راستوں سے بھٹک رہے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں، زندگی کے کچھ مرحلات کو طے کرتے ہیں، اس کے بعد راستے سے بھٹک جاتے ہیں، راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے آ کے کہتے ہیں اے ماں باپ، اے ابا جان، اے امی جان، مجھے فلاں پسند ہے، مجھے فلاں پسند ہے. اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھے برادران ملت اسلامیہ، اگر تو نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک دے دیا، اگر تو نے اپنی بیٹی کو فاطمہ الزہرا کا دامن پکڑا دیا، اگر تو
تو نے اپنی بیٹی کو نبی کا دامن پکڑا دیا اور کوئی آئے گا حسین و جمیل بن کر آئے گا اور اپنا حسن تیری بیٹی کو دکھانے کی کوشش کرے گا تو تیری بیٹی کہے گی کہ میں تو ان کی عاشق ہوں, میں تو ان کی فدائی ہوں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا بیٹا حافظ ہو جائے گا تو سائنٹسٹ نہیں بن سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا بیٹا اگر عالم ہو جائے گا تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ آپ کا بیٹا اگر مسجد کا امام ہوگا تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ برادران ملت اسلامیہ, اگر آپ کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے انجینئر کی ہے تو اس سے بہتر کوئی انجینئر نہیں ہوگا. اگر آپ کے بیٹے نے پہلے قرآن پڑھا ہے پھر ڈاکٹری کی ہے تو اس سے بیسٹ کوئی ڈاکٹر نہ ہوگا. اگر آپ کے بیٹے نے پہلے قرآن پڑھا ہے پھر سائنس پڑھا ہے تو آپ کے بیٹے سے بہتر کوئی سائنٹسٹ نہ ہوگا. میں یوں ہی ہوا بازی نہیں کرتا, میں یوں ہی ہوا بازی نہیں کرتا, آپ کو زیادہ دور لے کر نہ چلوں گا. چلیں بریلی کے امام احمد رضا خان کے چلیں بریلی کے, جب نام آتا ہے لوگ مچل جاتے ہیں. کون ہے امام احمد رضا خان؟ کون ہے امام احمد رضا خان؟ برادران ملت اسلامیہ 1896 میں جس نے سب سے پہلے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا, جس سائنٹسٹ نے سب سے پہلے ٹوپولوجی کا نظریہ پیش کیا, that is امام احمد رضا خان. that is امام احمد رضا خان. 1909 میں جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف الشافیہ لکھا, that is امام احمد رضا خان. 1915 میں جس سائنٹسٹ نے فلوئڈ ڈائنامکس میں نام اور شرعی احکامات کے ساتھ واٹر کی 350 قسمیں کیا ہے, جس سائنٹسٹ نے, that is امام احمد رضا خان. 1916 میں جس سائنٹسٹ نے منرل فزکس کے اوپر مٹی اور باب تیمم میں مٹی اور پتھر کے باب تیمم میں مٹی اور پتھر کی 311 قسمیں کی ہیں, that is امام احمد رضا خان. that is امام احمد رضا خان. برادران ملت اسلامیہ 1919 میں جس سائنٹسٹ نے الکلمۃ الملہمہ لکھ کر وَمَسَّخْنَاهُ كُلَّ مُمَسَّخ سے استدلال کر کے نیوٹن اور آئنسٹائن کی تھیوریوں کی دھجیاں اڑائی ہیں, that is امام احمد رضا خان. برادران ملت اسلامیہ 1919 میں جس سائنٹسٹ نے 105 دلیلیں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ زمین متحرک نہیں ہے بلکہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے, زمین اپنی جگہ پر ساکت ہے, وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ ایک مولانا بریلی کا امام احمد رضا خان. برادران ملت اسلامیہ, وہ اعلیٰ حضرت جب آپ کی شان پہ آپ کی ذات کی طرف سائنٹسٹ نے نظر ڈالی, ڈاکٹروں نے نظر ڈالی, انجینئروں نے نظر ڈالی. جب ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں تو اس کو ڈاکٹر دکھائی دے رہا ہے, انجینئر دیکھ رہے ہیں تو انجینئر دکھائی دے رہا ہے, کوئی سائنٹسٹ دیکھ رہا ہے تو اسے سائنٹسٹ نظر آ رہا ہے. بلکہ زمانہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رہا. برادران ملت اسلامی, بس آخری بات جو میں نے اسٹارٹ کی تھی اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ کتاب کی بات میں کر رہا تھا, وہ کتاب جو اللہ کا مقدس کلام ہے,
وہ کتاب جو ایک کاغذ پہ، نارمل کاغذ پہ اگر اس کو لکھ دیا جائے تو اس کا مقام بڑھا دیا گیا۔ تو سوچیں جس کے سینوں میں وہ قرآن آ چکا ہے ان سینوں کا عالم کیا ہے۔ اب ان سینوں کو مٹی نہ کھا سکے گی، ان سینوں کو مٹی نہ کھا سکے گی۔ اب میں ذرا روکوں گا آپ کو اور آپ کے ذہنوں میں بات کو ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ جب نبی کے غلاموں کے سینے کا عالم یہ ہے تو احمد مختار کا عالم کیا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حافظ قرآن کے سینوں کو مٹی کھا نہیں سکتی تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ قوم زمانہ کہنے پہ مجبور ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مدرسہ اشرفیہ تیغیہ معین العلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے صوفی باصفا صوفی اسلام صاحب کو عمر طویل عطا فرمائے، اور مولانا یاسین احمد مصباحی صاحب کو اللہ رب العزت لمبی عمر عطا فرمائے۔